ناظرین کرام، اپنے پروگرام روشن رمضان کے اگلے پوڈ کاسٹ کے ساتھ آپ کا میزبان رفیق شیخ فریدی حاضر خدمت ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، آج میں اپنی جانب سے تمام کلمہ گویان محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور تمام اہل بیت اطہار سے عقیدت اور اپنی مودت رکھنے والے تمام عالم اسلام کو اپنی جانب سے مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ آج کا دن ناظرین اپنے دامن میں بے پناہ خوشیاں لے کر آیا ہے۔ آج کا دن وہ ہے کہ جس دن اللہ کے محبوب علیہ الصلاۃ والسلام کسی کی ولادت پر اتنے شاداں و فرداں تھے کہ خاتون جنت سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کتنی خوش تھیں، علی المرتضیٰ شیر خدا کتنے خوش تھے۔ ناظرین کی پہلی خوشی تھی آج کے دن اس کی ولادت ہوئی ہے جن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ کرم کا مخزن ہیں، سخا کا مرکز ہیں، سراپا عطا ہیں، منبع جود و سخا ہیں، نور نگاہ مرتضیٰ ہیں اور لخت قلب خیر النساء ہیں، راحت قلب جان محبوب خدا ہیں، عکس جمال مصطفیٰ ہیں، مقبول بارگاہ کبریا ہیں، شبیہ رسول ہیں اور ذات علی کا مظہر ہیں۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی صورت، نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی سیرت اور قسیم جنت، سردار نوجوانان جنت، ریحانۃ النبی، کریم اہل بیت، امام امن، خلیفہ پنجم حضرت سیدنا امام حسن مجتبی، ہم نے اسی عنوان سے آج یہ بزم سجائی ہے۔ ناظرین کرام، آج سیدنا امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام کے تعلق سے ہم نے گفتگو کرنے کے لیے اپنے پروگرام میں مدعو کیا ہے، ایک بار پھر زحمت دی ہے۔ ممتاز عالم دین، علامہ ابن علامہ، علمی گھرانے کے چشم و چراغ، ممتاز عالم دین اور پاکستان سنی تحریک حیدرآباد ڈویژن کے صدر محترم جناب حضرت علامہ قاری طلعت محمود اعوان صاحب کو السلام علیکم حضرت۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جناب خیریت ہے؟ ٹھیک ہیں، اللہ کا شکر ہے، بہت شکریہ حضرت آپ تشریف لائے۔ آج یوم ولادت امام حسن مجتبی ریحانۃ النبی خلیفہ پنجم ہے، اس حوالے سے میں یہ جاننا چاہتا ہوں، ہمارے ناظرین بھی یہ جاننا چاہتے ہیں کہ سادات کا سلسلہ کہاں سے شروع ہوا، اس کی بنیاد تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی ذات ہے، پھر یہ سلسلہ کس طرح شروع ہوا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو قبلہ رفیق شیخ صاحب آپ کو مبارکباد کہ الحمدللہ شہر حیدرآباد میں یہی نام آپ کی پہچان بنا۔ واہ، بے شک، کہ لوگ رفیق شیخ کو تو برسوں سے جانتے تھے، اللہ اکبر، لیکن امام حسن مجتبی کانفرنس کے نام سے یہ اعزاز بھی آپ کے حصے میں آیا۔ بالکل، بہت ساری محافل سلسلہ چلتا ہے اور لوگوں کی پہچان بن جاتی ہیں، اللہ، لیکن یہ اللہ نے آپ پر مہربانی کی، بالکل، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی اولاد کا صدقہ آپ کو نصیب ہوا کہ اب تو بہت سارے لوگ کر رہے ہیں، لیکن یہ بیڑا جو آپ نے اٹھایا، آغاز کیا، یہ ان کی مہربانی ہے حضرت، ہمارا کچھ نہیں ہے، یہ وہ کرواتے ہیں تو ہم کر لیتے ہیں۔ کیونکہ یہ بڑا المیہ ہوتا تھا کہ ہمارے ہاں ہر وہ ذکر تو ہو جاتا تھا جو غیروں کے یہاں بھی ہوتا تھا، لیکن اس پر وہاں بھی زبانیں خاموش تھی اور یہاں بھی خاموش تھی۔ اور ہم تو سب آراس منانے والے لوگ ہیں، میں تو یہ بات کرتا ہوں کہ سب آراس ہم مناتے ہیں، تو یہ عرس ہمارے یہاں ناپید کیوں ہے؟ دیکھیں، ہم سارا کچھ مناتے ہیں لیکن وہی جامع عرف میں نظر آتا ہے، اللہ، کیونکہ ہم مجمع اکٹھے کرنے والے لوگ، ہم داد سمیٹنے والے لوگ ہیں، صحیح، تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ٹرینڈ کیا ہے، کیا چل رہا ہے، کس چیز کی ضرورت ہے، ہم اسی پہ چل پڑتے ہیں۔ صحیح، لیکن آپ نے ان ساری چیزوں کی پرواہ نہیں کی، اللہ، اور آپ نے ایک نئے نام سے ایک بیڑا اٹھایا، لیکن اللہ نے آپ کو کامیابیاں دی، بے شک، دیکھنے والے مجمع ہوتے تھے اور پھر لوگ اس ڈگر پر چل پڑے۔ بہرحال اچھا ہے، دیر آئے درست آئے، آپ کی وجہ سے ہی صحیح، لیکن یہ کم از کم سیدنا امام حسن مجتبی کا تذکرہ بھی ہمارے چوک چوراہوں پر، ہماری محافل میں، ہمارے ممبر و محراب سے شروع ہوا، تو یہ آپ کے لیے ایک صدقہ جاریہ ہے۔ بالکل، سادات سید
اصل میں سید لفظ استعمال ہوتا ہے سردار کے لیے. بے شک. اس بات میں تو کوئی شک ہی نہیں ہے کہ سرداری تو حضور کے گھر سے شروع ہوئی ہے اور حضور کے گھر پہ ختم ہے. واہ. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے جب بیٹوں کا انتقال ہوا نا اللہ تو کفار نے تانے دیے کہ نسب مٹ گیا، سلسلہ ختم ہو گیا. لیکن اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کی شان زمانے کے اندر اس انداز میں واضح کی کہ جہاں سے کسی کا نسب نہیں چلتا، اللہ نے وہاں سے محبوب کا نسب چلایا. پوری کائنات میں ایک واحد گھرانہ یہ ہے جہاں بیٹی سے نسب چلا. پھر ظاہر ہے یہ اعزاز حضور کے لیے تو ہو سکتا تھا نا، اللہ، لیکن حضور کے بعد کسی کے لیے نہیں ہو سکتا صحیح تھا. صحیح. سیدہ کونین مخدومہ کائنات سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کہ جب گھر میں پہلی خوشی، اللہ اکبر، اللہ اکبر، تانا ابتر کو پہلا جواب، بس اللہ اکبر. کیا وہ خوشی کا دن ہوگا جب خاندان میں پہلا بچہ پیدا ہوتا ہے نا تو انداز ہی نرالے ہوتے ہیں. اللہ اکبر. اللہ. اور پھر ننیال کی محبت اللہ تو عام لوگوں کے لیے بڑھ کر ہوتی ہے، تو پھر اس گھرانے کے لیے کتنی بڑھ کر محبت ہوگی. واہ واہ. آج جتنے بھی سید ہیں تذکرہ کریں یا نہ کریں، لیکن اگر امام حسن نہ ہوتے تو پھر یہ سید بھی نہ ہوتے. اس سرداری کا آغاز، واہ واہ، اس سید، یہ سرداری، یہ سلسلہ نسب دنیا ختم جہاں بھی جا کے کرے، لیکن ڈھونڈتی ڈھونڈتی جب بھی اول پہ آئے گی تو سیدنا امام حسن مجتبیٰ. اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے خود فرمایا ھذا ابن سید، امام حسن مجتبیٰ کے لیے. دیکھیں لوگ یہ تو کہہ دیتے ہیں کہ حضور نے اپنے بچوں کو سرداریاں دے دی اور جنت کا مالک بنا دیا. اللہ، جگہ جتنی بڑی ہوتی ہے نا اس کے لیے قربانی بھی اتنی بڑی ہوتی ہے. اللہ اکبر. اللہ. تو جو قربانیاں آل بیت نے دی ہیں، جو حضور کے گھرانے نے دی ہیں، صحیح، یہ کسی اور کے حصے میں نہیں آئی. تو اس لیے جتنا بڑا کام کر کے جاتا ہے اعزاز بھی اتنے بڑے ہی ملتے ہیں. پھر حضور کا خون شامل ہو اور سرداری نہ ہو تو یہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا نا. تو حضور کے دونوں شہزادے سرداری انہی کے نام، دنیا کی سرداری بھی، اور صحابہ نے تعظیم کر کے دکھائی، محبت بتائی کہ یہ امیر المومنین حضرت سیدنا صدیق اکبر کا وہ بڑا مشہور واقعہ. سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو ایک مرتبہ بچپن کی بالکل عمر تھی نا، تو حضرت سیدنا امام حسن مجتبیٰ بس ایسے مولا علی کے ساتھ تھے، تو آپ نے آگے گود میں اٹھایا اور ماتھے پہ بوسہ دے کر کہا کہ تو علی کا نہیں، مجھے اپنے نبی کا بیٹا لگتا ہے. تو محبت ہے ان کی، وہ ختم نہیں ہو سبحان سکتی. اللہ. آج چونکہ ولادت امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کے حوالے سے یہ بات ہے، تو کیسی خوشی تھی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے گھر میں ان کی ولادت کا ذکر ہو. ولادت 15 رمضان مبارک، یہ تو ایک شروع سے ایک سلسلہ چل ہی رہا ہے، اور ہر بندہ یہ جانتا ہی ہے کہ 15 رمضان مبارک کی شب میں آپ کی ولادت باسعادت ہوئی. لیکن ایک کمال بات یہ ہے کہ اس دفعہ مارچ کے مہینے میں رمضان ہے، اور جب آپ کی ولادت ہوئی تھی جب بھی مارچ کا مہینہ تھا. اللہ اکبر. اس مارچ اور 15 رمضان مبارک، اللہ، تو اس دفعہ آپ اور ہم وہ خوش نصیب ہیں کہ ہم رمضان کا مہینہ اسی مارچ کے مہینے میں پا رہے ہیں جس میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے گھر میں یہ گلدستہ کھلا، یہ خوشیاں آئیں، آنگن میں خوشبوئیں بہاریں آئیں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ظاہر ہے جتنی تکلیفیں حضور نے اس کائنات میں امت کے لیے، دین کے راستے کے لیے جتنی تکلیفیں حضور نے برداشت کی، اللہ. پھر ایک انسانی فطرت ہے، اولاد کی محبت ختم نہیں ہوتی. حضور کے قلب اطہر پر وہ غم تھا کہ اپنے دونوں بیٹے اللہ جو اللہ نے دیے اور لے لیے. بے شک. ظاہر ہے سینے سے اولاد، محبت، وہ شفقتیں، تو سینہ تو تڑپ رہا ہوتا ہے نا. واہ. تو پھر ان 2 بچوں کے دنیا سے یا 3 بچوں کے دنیا سے، ایک روایت تیسرے بچے کے بارے میں صحیح، ان کے جانے کے بعد پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی میں آج پھر وہ بہار، آج وہ دن آئے کہ حضور نے پھر ایک بچے کو، ایک بیٹے کو آغوش میں لیا، اپنی آغوش میں لیا، اور ایسا آغوش میں لیا کہ جب آئے. اور آپ پہلے بات کر رہے تھے نا سرداری،
تو سرداری تختوں پر ہوتی ہے، اللہ اکبر، شاہی تختوں پر بیٹھ کر سرداری کی جاتی ہے. جس نے پیدا ہوتے ہی جیسے گود رسول اللہ کی نصیب ہوئی ہے، سرداری اگر اس کے حصے میں نہیں آئی تو پھر کائنات میں کس کے حصے میں آنی ہے؟ سبحان اللہ. تو رسول کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم محبت کا عالم تو یہ تھا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام دنیا اپنے بچوں کو چومتی ہے نا، حضور ان کو سونگتے تھے. کیا بات ہے، سبحان اللہ. اور سونگتے کیوں تھے؟ کہ وہ جنت کی خوشبو حضور ان شہزادوں میں محسوس کرتے تھے. تو اس دن تو سما ہی بدل گیا تھا، منظر ہی بدل گیا تھا. خوشیاں پھر سے اس گھرانے کے اندر، خوشیوں کی ریل پیل پھر ایسی کہ سلسلہ صرف پھر امام حسن پر نہیں رکا، پھر نام بھی آقا علیہ الصلوۃ والسلام نام بھی رکھا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے 7ویں دن. اچھا، اس سے پہلے کسی کا نام امام حسن دیکھیں، حسن لفظ ہے حسن. ہائے 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 ہائے. اللہ کی حمد میں سے محمد نانا کے حصے میں آیا، اور حسن میں سے حسن و حسین کے حصے میں یہ نام سبحان آیا ہے. سبحان اللہ. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس جس کا نام حضور رکھیں، پھر اس کے لیے تو اس سے بڑا اعزاز ہو کوئی نہیں سکتا. بے شک. سیدنا امام حسن مجتبیٰ دنیا کے اندر آپ اور میں بیٹھے ہیں نا، ہم تصویر کسی رائٹر سے یعنی کسی فن پارے والے سے بنوائیں تو وہ ہماری پوری شخصیت کی ایک ہی تصویر بنا سکتا ہے. آپ کیمرے سے نکالیں ایک ہی تصویر آئے گی. لیکن کائنات کی یہ واحد ہستیاں تھیں کہ دونوں جب مل بیٹھتی تھی تصویر ایک بنتی تھی. واہ 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 واہ. یعنی امام حسن اور امام حسین مل بیٹھے تو پھر حضور کی تصویر نظر آتی تھی. واہ واہ، سبحان اللہ سبحان. تو یہ محبتیں، شفقتیں. اور گھٹی بھی آقا علیہ الصلوۃ والسلام، گھٹی بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے، پھر سر کے بال منڈا کر، ٹھیک ہے، پھر اسے صدقہ کرنا، اللہ، چاندی کے برابر، چاندی کے برابر اس کا صدقہ کرنا. تو یہ ساری محبتیں، شفقتیں اولاد سے ہوتی ہیں. حضور نے یہ نہیں سمجھا گھر میں نواسا آیا ہے، ہائے ہائے، میرے جگر کا ٹکڑا ہے، کیونکہ فاطمہ کی گود، جو کتنی خوش ہوں گی سیدہ کائنات. بس دیکھیں سیدہ پاک رنجیدہ ہو جائیں تو آقا کے قلب اطہر پر رنج آ جاتا تھا. اور پھر آج جب ماں کی گود میں شہزادہ آیا ہے تو ماں کی خوشی تو تھی صحیح، لیکن سرکار کو دگنی خوشی تھی. بیٹے کے آنے کی بھی خوشی اور بیٹی کے گھر میں آنے کی بھی خوشی. واہ. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام تو دیکھیں محبت کا عالم تو یہ تھا نا کہ دنیا کے اندر باپ بیٹی سے محبت کرتا ہے، ایک فطرت ہے، لیکن کتنی محبت ہوتی ہے. سر پہ بوسہ دے دیا، سر پہ ہاتھ رکھ دیا، بیٹی آئی کو تحفہ دے دیا. ساری کائنات جس کے ادب میں کھڑی ہو جائے، وہ پھر جس کے ادب میں کھڑے ہونے اس بیٹی کی شان کتنی. تو یہ محبت تھی، یہ شفقتیں تھی کہ سیدنا امام علی مقام، امام حسن اور امام حسین دونوں کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے سینے سے لگا کر، پھر جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے امت کو دیا نا، اس سے کئی گنا بڑھ کر اپنے شہزادوں کو سبحان اللہ. حضرت سیدنا امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام کے سیاسی بصیرت کے حوالے سے آپ کیا فرماتے ہیں؟ سیاسی بصیرت تو دیکھیں، آج آپ کے اور میرے شہر میں حالات ٹھیک نہ ہو نا، اور کوئی ایسا افسر آ جائے جو 10 دن میں حالات ٹھیک کر دے، ہم جب تک زندہ رہیں گے نا اسے یاد رکھیں گے. صحیح. یار وہ بندہ آیا تھا، وہ کام کر کے گیا. صحیح. اس نے جھگڑے فساد سب ختم کروا دیا. یعنی ہمارے شہر میں ایک شخص گزرا ہے، SSP عرفان بلوچ. لوگ آج تک اس کو یاد کرتے ہیں. صحیح. کیوں یاد کرتے ہیں؟ کرائم ختم. صحیح. جرم اور عملی طور پر اس نے کیا کر کے دکھا. صحیح. تو یار یہ تو چھوٹا سا جھگڑا تھا نا، یہ تو چھوٹا سا مسئلہ تھا. اللہ. سیدنا امام حسن، اب لوگ کہتے ہیں نا ٹھیک ہے امام میں علی مقام امام حسین تو سردار ہونے چاہیے کیونکہ شہید ہوئے ہیں، لیکن امام حسن کی قربانی بھی چھوٹی نہیں ہے، کرسی کی قربانی کوئی چھوٹی نہیں ہوتی. اللہ اکبر. اور جس وقت نظر آ رہا ہو کہ یار امت اور فساد کی طرف جائے گی، جھگڑے بڑھ جائیں گے، اس وقت یہ سیاسی بصیرت تھی نا، اللہ کہ امت کو جوڑنا کیسے، امت کے درمیان محبتیں کیسے قائم رکھنی ہے. سیاست تو بہت سارے لوگ کرتے ہیں، صحیح ہے، لیکن حدیث رسول بھی تو تھی. دیکھیں حضور کے فرمان تو دنیا ادھر سے ادھر ہو جائے، حضور کے فرمان نے تو سچ ثابت ہونا ہی ہے. اللہ اکبر. اللہ. حضور نے فرما دیا تھا یہ بیٹا میرا، یہ بیٹا یہ امت کے درمیان صلح کرے گا. صحیح. ٹھیک ہے. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ سے اگر شریعت ملی تو وہ بھی حضور کی بارگاہ سے. بے شک. اور اگر سیاست ملی ہے نا
تو وہ بھی حضور کی بارگاہ سے. لیکن حضور کی ایک سیاست تھی. صحیح. ٹھیک ہے. حضور کی سیاست آپ فتح مکہ کو اٹھا کر دیکھیں نا. آج جب مکے جائیں نا تو گھوم گھوم کے دیکھتے ہیں یار یہ اتنا بڑا شہر 10,000 بندوں سے یہ شہر کیسے فتح کیا ہوگا. اللہ. تو ایک سیاسی حکمت حضور نے اختیار کی. بے شک. کوئی خون خرابہ نہیں. صلح حدیبیہ کے بعد جب حضور گئے نا تو حضور نے فرمایا یہ ٹولیاں بیٹھ جاؤ, آگ لگا لو, چاروں طرف بیٹھ جاؤ. ہاں. ایک سیاسی بصیرت, سیاسی ایک حکمت عملی تھی. صحیح. اب جب چاروں طرف آگ جلی, اندر بیٹھے ہوئے پریشان ہو گئے, کتنا بڑا لشکر ہے کہ چاروں طرف سے گھیر لیا ہے. صبح سب نے ہتھیار ڈال دیے اللہ, اور کامیابی مل گئی. تو ظاہر ہے وہ خیرات بھی تو تھی نا امام حسن کی جھولی میں. تو بس اس سے بڑا کوئی سیاسی کام نہ بھی ہونا تو یہ کافی ہے کہ امت کو جب امت لڑنے کی طرف جا رہی تھی اللہ, اس وقت امت سے جھگڑا بھی ختم کیا, امت کو ایک پلیٹ فارم پر لے کر بھی آئے, اور پھر اپنی سرداری, اپنی کرسی کی قربانی دے کر امت کو یہ بھی بتا دیا کہ ہمارے لیے کل بھی سارا کچھ نانا کی محبت اور اللہ کی رضا تھا, اور آج بھی سارا کچھ وہی ہے. صحیح. اگر اس کے لیے سیاست اور کرسیوں کی قربانی دینی ہے تو اہل بیت اس سے بھی پیچھے نہیں آتے. واہ سبحان اللہ. حضرت قرآن و حدیث میں اہل بیت کی فضیلت کے تعلق سے, قرآن اور حدیث جس گھر میں اترا, جس گھر سے حدیثیں چلی, صحیح, وہ گھر یہی اہل بیت کا ہے. صحیح. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جتنی باتیں ہیں, کیونکہ اگر لوگ زیادہ نہیں جانتے ہیں نا تو امام حسین کی فضیلتیں بہت سارے جانتے ہیں. صحیح. تو امام حسین کی جتنی فضیلتیں شروع ہوتی ہیں وہ شروع پہلے امام حسن سے ہوتی ہیں. اللہ. کیونکہ حضور نے تنہا کسی ایک کو فضیلت نہیں دی. اللہ. اگر آج قرآن کہہ رہا ہے کل اسالکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربیٰ, تو اس میں امام حسن بھی شامل ہیں. واہ. قرآن کہہ رہا ہے انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس, تو اس میں امام حسن بھی شامل ہیں. صحیح. اگر قرآن حضور کا فرمان یہ کہہ رہا ہے سید الشباب اہل جنت, تو اس میں امام حسن بھی شامل ہیں. صحیح. حضرت امام حسن کا قرآن کا فہم کیا تھا, بس میں اس بات کو عرض کروں کہ ایک مرتبہ نا حضرت امام علی مقام امام حسین امام حسن کے گھر ملنے کے لیے آئے, تو دیکھا زوجہ سے کسی بات پر نا تلخ کلامی ہو رہی ہے. پوچھا بھائی کیا مسئلہ ہے؟ فرمایا قرآن کہتا ہن لباس لکم وانتم لباس لہم, یہ تمہارا لباس تم اس کا لباس. تو لباس پردے ڈالنے کے لیے ہوتا ہے, پردے اٹھانے کے لیے نہیں. اللہ اکبر, کیا بات. سبحان اللہ. قدرت کے فیصلے تھے, رشتہ ختم ہو گیا. پھر جب آئے نا تو کہا بھائی وہ اب تو رشتہ باقی نہیں رہا نا, اب تو لباس نہیں, اب بتا دیں. تو امام حسن نے فرمایا اب وہ غیر محرم ہے. اللہ. نانا کی شریعت اجازت دیتی ہے اس کے بارے میں بات کرو, چھوڑ اس بات پر پردہ ڈال. تو جس قرآن کو میدان کربلا میں حسین نے بچایا ہے نا, حسین کو وہ قرآن امام حسن نے پڑھایا ہے. واہ واہ واہ. تو جتنی فضیلتیں سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے, اور خود حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جب سیدہ کائنات اپنے بیٹوں کو لے کر سلام اللہ علیہ پہنچی, عطا فرما دیں. ہاں کچھ عطا فرما. اچھا کیا ہے جو حضور نے نہیں دیا ہوگا, کس چیز کی, لیکن ماں تھی نا, ماں یہ چاہتی ہے کہ بس شفقت ہی شفقت اولاد پر. تو آپ نے علم عطا کیا, عطا کیا, صبر عطا کیا. امام حسن مجتبیٰ ظاہر ہے وہ دور تو بڑا کٹن نا, کیونکہ پیچھے مولا علی کے ساتھ جنگیں اور سارے معاملات, تو لوگوں کی کوشش ہوتی تھی کوئی ایسا کام کریں کہ امام حسن جذبات میں آ جائیں. اللہ. جذبات میں آ جائیں, معاہدے ٹوٹ جائیں اور پھر ہم جنگوں کی طرف چلے جائیں. اللہ. لیکن امام حسن کا وہ حلم, وہ صبر, وہ ضبط, وہ بتا دیا کہ نانا کی گود سے جو کچھ ملا ہے نا, نانا کی دہلیز سے جو کچھ ملا ہے, زمانہ ختم ہو سکتا ہے, وہ شے ختم نہیں ہو سکتی. اور پھر اس صبر وہ جو امام حسن کی ذات میں نظر آتا تھا, ظاہر ہے وہ بانٹنے والے لوگ تھے نا. امام حسن مجتبیٰ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ نے 3 مرتبہ اسلام کے لیے اپنا سارا مال وقف کر دیا. اللہ. 3 مرتبہ زندگی میں سارا مال وقف کر دیا. صحیح. لوگ آتے تھے, کوئی اگر 1000 درہم مانگنے آتا تھا نا تو آپ اسے 2000 درہم اٹھا کے دے دیا کرتے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے یہ جتنی خوب بڑھیا جو جس کی بکری کاٹی تھی اس کے حوالے سے بھی تو بڑا مشہور, اس حوالے سے تو خیر میں ایک واقعہ اور ذکر کرتا ہوں جس میں سخاوت, یعنی اس سے بڑھ کر آپ کو اس میں سخاوت نظر آئے گی. صحیح. ٹھیک ہے نا, وہ تو ایک عورت کی ذات تک محدود تھا نا معاملہ. صحیح. دسترخوان بچھا ہوا ہے,
सूखी रोटियां मौला अली के हाथ में है। अल्लाह अकबर, अल्लाह, तीनों हस्तियां नजर आए ना। क्या बात है, क्या बात है। तो सूखी रोटियां ना, वो एक आया कहने लगा कि बाबा को खाने को है। मौला अली ने सूखी रोटी उठा के दी तो उसने तोड़ के देखी, बोला ये तो खाई नहीं जा रही, कहीं से नरम मिलेगी का, ये पीछे चला जाए, एक दस्तरखान बिछा हुआ है। अल्लाह, तो जो दस्तरखान बिछा हुआ था ना, ये सखावत आई कहाँ से? हाय हाय हाय, ये दस्तरखान जब बिछा हुआ था तो वो बंदा ना एक ने वाला खाता और एक ने वाला ना अपने साथ चादर रखी होती उसमें डाल लेता, उसको लपेटता, फिर एक खाता, फिर उसमें डाल लेता। अल्लाह, उससे पूछा भाई ये क्या कर रहा है? कहा वो असल में एहसान फरामोश नहीं हूँ ना, जिसने भेजा उसका हिस्सा भी ले जा रहा हूँ। कहा भेजा किसने? कहा वो बाग में एक बुजुर्ग बैठा हुआ था, उसने कहा था कि पीछे जो है वो ताज़ा मिल रहा है, वो सूखी रोटियां लेकर बैठा था। मैं जिसने भेजा है ना, मैं उसका बेटा हसन हूँ और जिसने भेजा है वो बाबा अली है। अल्लाह, तो ये उसी का दस्तरखान है, उसी की सखावत है। यानी इस घराने का कमाल ये है शेख साहब के ये मालिक जन्नत है, और जो मालिक होता है ना वो कहीं से कुछ मंगवा भी सकता है और कहीं कुछ भेज भी सकता है। सुभान इस घराने के लिए ईद के जोड़े मंगवाने थे ना, अल्लाह, कहाँ से आए? अल्लाह, वाह वाह। जहाँ तक इख्तियार हो ना, आप और मैं जितना इख्तियार होगा वहीं से चीज़ मंगाएंगे। जहाँ इख्तियार ही ना हो वहाँ से हमने क्या मंगाना है? जोड़े कहाँ से? जन्नत से आ रहे हैं। फिर खाना इस दस्तरखान से। रोटी तो सैयदा के घर में पकी है, लेकिन जिब्रील कहाँ लेके जा रहा है? हाँ। तो बात ये है कि जहाँ तक सरदारी हो, जहाँ तक मामलात हो, वहाँ से चीज़ आ भी जाती है और वहाँ तक चीज़ चली भी जाती है। इसलिए ये मालिक जन्नत है। और कहते हैं ना कि किसी मुल्क में जाना हो ना तो वीज़ा लगवाने के लिए एम्बेसी से मामला ठीक होने चाहिए। सही है। जन्नत में जाने की तलब है ना, तो वीज़ा इन्हें नहीं देना है। सुभान अल्लाह, सुभान, स्टैंप इनकी लगेगी तो जन्नत। वाह वाह वाह, क्या बात है। बहुत माशाल्लाह, हज़रत खूबसूरत गुफ्तगू हज़रत ने फरमाई। मैं एक बार फिर आपका शुक्रगुजार हूँ, आप तशरीफ़ लाए और हमारी बज़्म को रौनक बख्शी। नाज़रीन कराम, इमाम हसन मुज्तबा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अलैहिस्सलाम के ज़िक्र से हम और आप मुस्तफ़ीज़ हो रहे थे, और ये ज़िक्र ऐसा है न ख़त्म होने वाला। अगर दीवान पर दीवान लिख दिए जाएँ तो ये ज़िक्र कभी ख़त्म नहीं होगा। और मैंने एक शेर पढ़ा था, है ज़िक्र बड़ा और मेरी औकात ज़रा सी, कहनी है मगर आज एक बात ज़रा सी, और इस ज़िक्र की रिफ़त ने बुलंदी पे बिठाया, रह जाती मियाँ वरना ये औकात ज़रा सी, और ताउम्र कभी रिस्क में किल्लत नहीं होगी, मिल जाए जो शब्बर से खैरात ज़रा सी। इसी के साथ अपने मेज़बान रफ़ीक शेख फरीदी को इजाज़त दीजिए। अगले प्रोग्राम में इंशाअल्लाह मुलाकात होगी। अल्लाह निगहबान।